والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آج سے تقریباً 1500 سال پہلے دنیا کفر و ضلالت کی گمراہی کے اندر کفر و ضلالت کے گڑھے میں اور کفر و ضلالت اور گمراہی کے اندر زندگی بسر کر رہی تھی. امت مسلمہ کو ان تاریکیوں سے نکالنے کے لیے اس کائنات میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے قبل کم و بیش 1,24,000 انبیاء تشریف لائے. ہر نبی، ہر قوم، ہر قبیلے، ہر محلے، ہر خاندان، ہر گاؤں، ہر قریہ، ہر بستی کے لیے الگ الگ ہوا کرتے تھے. لیکن آخر میں تاجدار بطحا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ آخری نبی ہیں، آپ آخری نبی ہیں. آپ پر قرآن جو نازل ہوا ہے یہ آخری کتاب ہے. آپ خاتم النبیین والمرسلین ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. آپ پوری دنیا کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، پوری دنیا کے ہر ایک چیز کے لیے آپ کو نبی بنا کر مبعوث کیا گیا. اور وہ نبی کہ جس کے بارے میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اے پیغمبر ہم نے آپ کو کائنات عالم کے لیے، عالمین کے لیے، اس دنیا کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا ہے. جب آئے اور رفتہ رفتہ اسلام فاران کی چوٹی سے پھیلنا شروع ہوا اور اسلام کی شعاعیں اور کرنیں دنیا کے اندر اجاگر ہونے لگی. آپ علیہ الصلاۃ والسلام اسلام کا پیغام لوگوں کو سنانا اور بتلانا شروع کیا. کچھ لوگ وہ تھے کہ جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے انتظار میں تھے، جنہوں نے پہلی کتابوں کے اندر آپ کے بارے میں نشانیاں پڑھ رکھی تھی، آپ کے اخلاق کے بارے میں، آپ کے حسن و جمال کے بارے میں، آپ کے امین اور صادق اور امین ہونے کے بارے میں. تو کچھ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے انتظار میں تھے، تو ان کے پاس خبر پہنچنے کے بعد وہ ایمان لاتے ہیں. کچھ وہ ہیں کہ جو اپنے ہیں، اپنے سگے ہیں، گھر کے ہیں، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب حق پیش کیا، جب اسلام کی دعوت پیش کی، تو اپنے ہی جو ہے پرائے اور دشمن بن گئے. بہرحال بڑی قربانیوں کے بعد یہ دین اسلام ہم تک پہنچا ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 23 سالہ قلیل مدت کے اندر اسلام کو پوری دنیا کے اندر پہنچایا ہے. حجۃ الوداع کے موقع پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے آخری خطبہ دیا تھا اور اس مجمع کے اندر 1,44,000 صحابہ کم و بیش موجود تھے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس دن فرمایا، اور یہ آیت کریمہ آپ پر نازل ہوتی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ آج کا یہ دن
آج کے دن میں ہم نے آپ پر جو دین تھا وہ مکمل کر دیا. اب جو اس دین پر چل کر زندگی گزارے گا راہ راست پر چلے گا، جو اس دین سے ہٹ کر زندگی گزارے گا ٹوٹے اور خسارے کے اندر رہے گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 1,44,000 صحابہ کے اس مجمع کو مخاطب کر کر فرمایا کہ مسلمانوں، کیا میں نے آپ تک مکمل دین نہیں پہنچا دیا؟ کیا میں نے آپ کو مکمل قرآن کی تعلیم نہیں سکھائی؟ کیا میں نے آپ کو شریعت پر چلنے والا مکمل طریقہ نہیں دیا؟ تمام صحابہ کرام نے فرمایا کہ آپ نے طریقہ سکھایا ہی نہیں، آپ نے پیغام پہنچایا ہی نہیں، بلکہ عمل کر کر دکھلا دیا ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ پیغام آج امت محمدیہ کے ان نونہالوں کو یاد رکھنا ہے. آج امت محمدیہ کے ان نوجوانوں کو سننا اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. آج اگر موجودہ پستی اور مسلمانوں کی زوال اور مسلمانوں کو مصیبت کے اندر کسی چیز نے گھیرا اور لا کر اس کٹھیلے میں کھڑا کر رکھا ہے تو ہمارا اس پیغام سے دور جانا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لوگوں یبلغ الشاہد الغائب، کہ لوگوں میں نے آپ کو دین سکھایا بھی ہے، میں نے آپ کو دین پہنچایا بھی ہے، میں نے عمل کر کر بھی سکھایا، میں نے جو ہے آپ کو پڑھ کر بھی سنایا، عمل کر کر بھی سنایا، ہر ایک اعتبار سے آپ کے پاس دین کو پہنچایا ہے. اب تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ تم اس دین کو لوگوں تک پہنچاؤ. کیسے پہنچائیں؟ جس طریقے سے میں نے آپ تک اس پیغام کو پہنچایا ہے. کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اس کے بعد جس صحابی کا منہ جس طرف تھا نکل پڑے اس دعوت کو لے کر، اس پیغام کو لے کر نکل پڑے اور دنیا کے کونے کونے میں جا پہنچے. ہمارے ہندوستان کے اندر صحابہ آئے اس اسلام کی دعوت کو لے کر، دنیا کے ہر ایک کونے کے اندر صحابہ اس پیغام کو پہنچانے کے لیے گئے اور اس پیغام کو امت محمدیہ تک پہنچایا. یہ انہی صحاباؤں کی قربانیاں ہیں کہ آج ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں، ان کا کلمہ پڑھتے ہیں. آج ہمیں معلوم ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ صحابہ کی دین ہے. آج ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو یہ صحابہ کی دین ہے. چنانچہ قرآن کریم بھی آخری کتاب، نبی بھی آخری نبی. اب کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی دوسری کتاب کسی پر نہیں نازل ہونے والی. اس کتاب کے اندر، اس قرآن کے اندر جو ہمیں تعلیم دی گئی ہے، اسی کے مطابق ہمیں دنیا کے اندر زندگی گزارنی ہے. اور اس تعلیم کو اپنے پاس ہی محفوظ نہیں رکھنا ہے، اپنے پاس ہی نہیں رکھنا ہے، بلکہ یہ ذمہ داری ہے. آج کے دور میں ہر مسلمان کے اوپر فرض ہو چکا ہے کہ وہ اپنے طور پر، اپنے طریقے سے اس پیغام کو امت محمدیہ کے نونہالوں تک پہنچائیں. اگر ہم تبلیغ نہیں کر رہے ہیں، تبلیغ کے معنی ہے دین کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا. تبلیغ کسی خاص معنی کے لیے استعمال نہیں. تبلیغ کے معنی ہے کہ اللہ کے قرآن کی دعوت لوگوں کو سنانا. تبلیغ کے معنی ہے حدیث لوگوں تک پہنچانا. تبلیغ کے معنی ہے قرآن لوگوں تک پہنچانا. اگر آج کے دور کے اندر ہم یہ تبلیغ نہیں کر رہے ہیں، اس پیغام کو ہم نہیں پہنچا رہے ہیں، تو ہم اپنی ذمہ داری سے جو ہے ہاتھ دھو رہے ہیں، ہم اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھ رہے ہیں. لوگوں، قرآن کریم کے اندر فرمایا، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیے، ان کو ضرور روئے زمین کا خلیفہ بنائیں گے، ان کو روئے زمین پر خلیفہ بنایا جائے گا. آج دنیا کے اندر، پوری دنیا میں نظر دوڑا کر دیکھیں کہ مسلمان ہر جگہ ذلیل ہو رہا ہے، اور بالخصوص ملک ہندوستان کے اندر مسلمان کا کوئی حامی اور ناصر نہیں ہے. مسلمان اپنا وجود کھو بیٹھا ہے. اس کی واحد ایک وجہ ہے کہ مسلمان نے اپنے نبی کی تعلیم کو چھوڑا، مسلمان نے قرآن کی تعلیم کو چھوڑا، مسلمان نے اپنے وقار اور وقار کو چھوڑا، تو اللہ نے اس کو ذلیل کرنا شروع کر دیا. آج چوڑے چمار ہم پر اگر حاکم ہیں،
اگر یہ گندی سوچ والے ہم پر حاکم ہیں تو اس کی وجہ بھی ہم ہیں۔ قرآن کریم نے ہمیں کہا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اس جملے پر لام تاکیدیہ داخل ہے کہ ضرور تمہیں خلیفہ بنایا جائے گا۔ کیوں؟ کب بنایا جائے گا؟ وعد اللہ الذین، اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہے ہیں اگر تم ایمان لے آؤ اور عمل صالح کرنے لگ جاؤ تو تمہیں خلیفہ ضرور بنایا جائے گا۔ کیا اللہ کا یہ وعدہ مسلمانوں کا یہ اللہ کا وعدہ سچا نہیں ہے؟ اگر سچا ہے اور ہم اگر اس میں کامیاب نہیں ہوئے تو اپنے سینوں کے اندر جھانکیں، اپنے ضمیر کو جھنجھوڑیں، اپنے اس ضمیر کو سبق سنائیں کہ ہم نے اپنے آپ کو جو ہے اپنے ہاتھوں سے برباد کیا۔ علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ مسلمان کبھی ذلیل و خوار والی زندگی نہیں گزار سکتا، چاہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بغاوت پر اتر آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پامال کرنا شروع کر دے، تو پھر اس کے لیے دنیا کے اندر عزت نہیں بلکہ ذلت کی زندگی ہوگی۔ اگر عزت چاہتے ہیں تو اپنی زندگی کے اندر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سجانا اور اجاگر کرنا ضروری ہوگا، اور اعمال صالحہ پر ہمیں آمادہ ہونا پڑے گا، اور قرآن کے اس پیغام کو لوگوں کو سنانا ہوگا، اور لوگوں کو اس پیغام کو سن کر اس کان سے نکالنا نہیں ہے بلکہ عمل کرنا ہے، زندگی میں لانا ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری نبی کی سنت کیا تھی، اس کو زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پروردگار نے ہمیں حکم کیا دیا ہے، ہمیں اس کو بجا لانے کی کوشش کرنی ہے، اور احکام کو چھوڑیں۔ سب سے بڑا حکم جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، ایک دن کی 5 وقتہ نماز اگر ہم اس پر آ جائیں، اور جتنی بھیڑ ہماری جمعے میں یا عید کی نمازوں میں ہوتی ہے، خدا کی قسم اگر یہ بھیڑ ہماری 5 وقتہ نمازوں کے اندر ہو جائیں تو بھی ہمیں کوئی مائی کا لال نہیں جو مسلمان کے وجود کو ختم کر سکے، جو مسلمان کے وقار کے ساتھ کھیل سکے، جو مسلمان کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کر سکے۔ لیکن افسوس اور ماتم یہ ہے کہ ہماری مسجدیں ویران خالی ہیں، اور سب سے زیادہ اگر مسلمان کہیں ملے گا، کسی بھیڑ کے اندر ملے گا، تجربہ کر کے دیکھ لو، ڈی جے لا کر کھڑا کر دو، سب سے زیادہ ناچنے والے مسلمان نوجوان طبقہ اس ڈی جے پر، اس بھیڑ پر نظر آئیں گے۔ مسجد کے اندر اذان ہوئی، مائک کے اندر اذان ہوئی، پکارا گیا کہ لوگوں اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ یہ پورا پیغام آپ کو 5 وقتہ جو ہے اعلان سنا دیا جاتا، اس کے بعد بھی ہماری مسجدیں خالی، اور ایک شیطان راگ لگا دیا جائے اور ڈی جے لا کر کھڑا کر دیا جائے تو ناچنے والے یہ نوجوان اور نونہال، یہ امت محمدیہ کے نوجوان اس پہ جو ہے ڈانس کرتے نظر آئیں گے اور ناچتے اور کودتے نظر آئیں گے۔ یہ ہماری زندگی کا معیار ہے، یہ ہماری زندگی کا طرز عمل ہے۔ نوجوانوں کو چھوڑیے، نوجوان عورتیں، بچیاں یہ بھی ناچتی ہوئی نظر آئیں گی۔ یہ ہمارا معیار ہے، یہ مسلمان کا معیار بن چکا ہے۔ مسلمانوں، یہ بات ہمیں سمجھنی پڑے گی کہ اس حالات کے، موجودہ وقت کے جو مسلمانوں پر حالات آئے، اس کے ذمہ دار میں اور آپ ہیں، کوئی اور اس کا ذمہ دار نہیں، کوئی تیسرا اس کا ذمہ دار نہیں، کوئی کافر اور مشرک اس کا ذمہ دار نہیں۔ ان حالات کے ذمہ دار ہم خود ہیں، ہمیں یہ بات سمجھنی پڑے گی۔ ایک اور آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اگر تم سے یہ کافر لڑتے تو ضرور پیٹ پھیر کر بھاگتے، پھر نہ پاتے کوئی یار و مددگار۔ اور مومنوں کی نصرت اور مدد اللہ کے ذمے ہے، اور وہی ہمیشہ سربلند اور سرفراز رہیں گے۔ مومنوں کی سربلندی اور سرفرازی کس کے ذمے ہے؟ اللہ کے ذمے۔ اگر ہمارا مقابلہ کسی سے پڑتا ہے تو یہ مسلمان کی شان نہیں کہ مسلمان اپنے وجود کو ہرا کر واپس لائے،
بلکہ مسلمان کا وقار یہ ہے کہ مسلمان کبھی ہار کا چہرہ لے کر گھر واپس نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر ہار کھانی پڑی، اگر منہ کی کھانی پڑ رہی ہیں، ذلیل اور خوار ہونا پڑ رہا ہے، تو یہ ہماری کمی اور ہمارے ہاتھوں کے کمائے ہوئے کرتوت اور اعمال ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور حق ہے ہم پر مدد ایمان والوں کی، اور تو ہمت مت ہارو، رنج مت کرو، غالب تم ہی رہو گے اگر تم مومن رہیں، اگر تم پکے سچے مومن بن جائیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور اللہ ہی کی عزت اور اس کے رسول کی اور مسلمانوں کی مذکورہ بالا ارشادات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی عزت، شان و شوکت، سربلندی، سرفرازی اور ہر برتری اور خوبی ان کی صفت ایمان کے ساتھ وابستہ ہے۔ یہ بات ہمیں سمجھنی پڑے گی۔ اگر ہمیں کامیابی چاہیے، سربلندی چاہیے، عزت چاہیے، شہرت چاہیے، حکومت چاہیے، اور ہمیں ساری چیزیں دنیا کے اندر چاہیے، تو ہمیں اپنی زندگی ایمان کے ساتھ وابستہ کرنی ہوگی۔ اگر ہم ایمان کے ساتھ وابستہ اور اعمال صالحہ پر کھرے نہیں اتر رہے ہیں، ہم اعمال صالحہ میں کھوٹے ہیں، کھرے نہیں ہیں، تو سمجھ لیں کہ ناکامی کے آئے دن ہمیں اور دیکھنے پڑیں گے۔ ابھی تو شروعات ہوئی ہے، ابھی تو کھیل شروع ہوا ہے، ابھی یہ مکمل نہیں ہوا، کھیل شروع ہوا، نتیجہ ہم دیکھیں گے۔ اگر ہم نے اپنے مستقبل کو نہیں سدھارا، ان ماضی کے تمام واقعات کو دیکھ کر اور سابقہ کئی ریاستوں کا ہم نے نتیجہ دیکھ کر اگر اب بھی ہم نے اپنے آپ کو نہیں بدلا، خدا کی قسم مستقبل ہمارا برباد ہوتے ہوئے یہ آنکھیں دیکھیں گی۔ اگر ہم نے نہیں دیکھا، ہماری نسلیں دیکھیں گی، اور وہ نسلیں بد دعائیں کر ہمارے لیے جو اس دنیا سے اپنی جانوں کو ان کے سامنے اپنی جانوں کو قربان کریں گی، لیکن بد دعائیں ہمیں ضرور دیں گی۔ آج ضرورت ہے، کوئی پیغام نہیں کہ تم کوئی اور قدم اٹھاؤ، پیغام یہ ہے کہ اعمال صالحہ پہ اتر آؤ، اللہ کے رسول کی سنتوں کو زندہ کر لو، قرآن اپنی زندگی میں لے آؤ، اللہ کے احکام جو بجا لانے کی کوشش کر لو، 5 وقتہ نماز اپنی زندگی میں لے آؤ، یہ کافی ہے کامیابی کے لیے۔ سنت رسول اپنی زندگی میں سجا لو، 5 وقتہ نماز اپنی زندگی میں لے آؤ، اپنے چہرے مسلمانوں کے بنا لو، اپنا لباس مسلمانوں کا بنا لو، کافی ہے ہمارے ثبوت کے لیے، ہماری سربلندی کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام باتوں پر ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب